مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے 4 بڑے جہان بنائے، پھر اسی جہان میں جس میں آپ اور ہم جی رہے ہیں، اکابر نے لکھا ہے کہ ایک نہر چلتی ہے، اور مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس نہر کا تجربہ ہم سب کو ہے، جسے خواب کہتے ہیں یا نیند کہتے ہیں۔ ایک اور بھی بڑی قیمتی بات ہے جو اکابر نے، دو علماء نے لکھی ہے، کہ جو حضرات خاص ہوتے ہیں ان کے خواب بھی خاص ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے میرے اور آپ کے خواب وہ مقام نہیں رکھتے، لیکن جو خاص ہوتے ہیں ان کے خواب بھی خاص ہوتے ہیں۔ ایک مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اچھا، انہوں نے ایک، ذرا آپ غور سے سنیے، کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، پوری کتاب خوابوں پر ہے، لیکن خوابوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے کیا دیکھا یا میں کیا دیکھوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے خواب میں آم دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے، آپ نے خواب میں پانی دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے، آپ نے خواب میں آگ دیکھی تو اس کی تعبیر کیا ہے، یہ موضوع ہی نہیں ہے حضرت کی اس کتاب کا۔ حضرت کی اس کتاب کا موضوع کیا ہے کہ خدا کی جو برگزیدہ ہستیاں اس دنیا سے گزری ہیں، انہوں نے جو خواب دیکھے تھے، اگر ان کا کوئی حوالہ، ان کا کوئی ثبوت حضرت کو ملا ہے تو پورا انتخاب کر کے حضرت نے وہ کتاب لکھی۔ پہلی ابتدا انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ کے خوابوں سے کی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا باب باندھا، کم و بیش وہ 70 صفحات پر صرف حضور کے خوابوں پر ہے۔ حضور کے خواب ہے، پھر شرح ہیں، تعبیر ہے۔ مثال کے طور پر وہ تو مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہوگا، یہ جو آیات آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، یہ حضور کا خواب ہی تو تھا۔ اچھا، اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو خواب دیکھے، احادیث طیبہ میں ان کے تذکرے ہیں۔ محترم نے مختلف احادیث طیبہ کی کتابوں سے ان کا انتخاب کر کے اس باب میں حضور کے خواب جمع کیے۔ اچھا، آپ سب جانتے ہیں حضور کا رتبہ تو بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر ہے نا۔ حضور کے بعد پھر رتبے انبیاء کے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، ملائکہ سے بھی پہلے رتبے انبیاء کے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ محترم نے دوسرا باب پھر باندھا ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک علیہم الصلوۃ والسلام، جن انبیاء کے خواب، مثال کے طور پہ آپ سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم کی زندگی کا جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا تھا، حضرت اسماعیل کے ساتھ قربانی والا، آپ سب جانتے ہیں وہ اس کی ابتدا خواب سے ہی تو ہوئی تھی یا نہیں؟ محترم جب حضرت اسماعیل کے پاس تشریف لائے تھے، یہی تو فرمایا تھا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم آپ کو۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کے اپنا پڑ پوتے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے نا، حضرت یعقوب کیا لگے حضرت ابراہیم کے پوتے، تو حضرت یوسف پڑ۔ تو آپ سب جانتے ہیں حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا تھا، تو خواب دیکھنے کے بعد کہ ستارے ہیں 11، چاند ہے اور سورج ہے، تو اپنے ابو کے پاس ہی تشریف لائے تھے اور اس خواب کو بیان فرمایا تھا۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا تھا کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا۔ اس سورہ یوسف کا بالکل پہلا صفحہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو کہنے کا مقصد تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب جہاں کلام پاک، احادیث یا تاریخ میں حضرت کو ملے، حضرت نے وہاں جمع کیے۔ اچھا، اسی طریقے سے تاریخ میں حضرت دانیال کا خواب کے حوالے سے بہت بڑا واقعہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ابھی انشاءاللہ آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے بعد۔ اور یہ محترم کا ایسا خواب ہے کہ وہ صرف ہماری تاریخوں میں نہیں، وہ اہل کتاب کے ہاں بھی ہے۔ اس پہ ایک لطیفہ بھی ہے، اللہ نے موقع دیا تو تب آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، خیر، جو بات عرض کر رہا تھا، محترم نے وہ کتاب لکھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خوابوں کے بعد پھر حضرت نے صحابہ اکرام کے خوابوں کو اس میں جمع کیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سب سے آگے رتبہ پھر خلفائے راشدین کا ہے،
اور خلفائے راشدین میں سب سے بڑا رتبہ پھر حضرت رفیق دم ہجرت کا ہے۔ تو انبیاء کے بعد پھر محترم نے ان خوابوں کو لکھا ہے جو حضرت رفیق دم ہجرت کے تھے۔ اسی طرح پھر باقی صحابہ کے بعد پھر صحابیات، ازواج مطہرات، یہ سارا انتخاب، علماء، اولیاء، بڑی ایک جامع کتاب، اس کا نام حضرت نے رکھا تھا المبشرات۔